ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسماک لنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وعد کے سیغے کے ساتھ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا جمع کے سیغے کے ساتھ۔ جب میں نے قرآن مجید کے ان دو اندازوں کو غور سے پڑھنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات بلند ہے، بہت بلند ہے، اگر رب کی ذات وعد کے سیغے کے ساتھ بھی گفتگو کرے اپنے بندوں کے ساتھ تو اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جمع کے سیغے کے ساتھ بھی کبھی خطاب کرتے ہیں۔ جیسے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے تو وہاں اللہ نے فرمایا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا، اپنی الوہیت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ نے میں کہا، فرمایا میں تیرا رب ہوں۔ میں نے ابتداءً آپ کے سامنے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ میں کہے تب بھی اس کی شان بلند ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کے مقام و مرتبے کو تصور میں لایا ہی نہیں جا سکتا، اس کے مقام و مرتبے کی حد ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہے نا کہ تم نے حد سے بڑھا دیا نبی کا ذکر یا نبی کی عظمت حد سے بڑھا دی، وہ غلط عقیدہ رکھنے والا ہے، کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم نے حد سے بڑھا دیا اور رب تک ملا دیا، تو پہلے وہ اپنے اس عقیدے کو درست کرے کہ رب کی تو حد ہی نہیں ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ رب کی حد کو پہنچ گیا ہے؟ جس کی حد ہو وہ رب ہوتا ہی نہیں ہے، جو محدود ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ رب غیر محدود ہے، لا محدود ہے، مطلعی ہے، کچھ نہ تھا رب تھا، کچھ نہ ہوگا رب ہوگا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہ میں کہنے سے گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، لیکن پھر یہ قاعدہ قرآن مجید میں کیوں بیان کیا گیا کہ رب نے کبھی فرمایا میں یہ کام کا حکم دے رہا ہوں، یعنی انی انا اللہ، میں مثال آپ کے سامنے رکھی میں تیرا رب ہوں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو میں نہیں کہتے، فرماتے ہم نے یہ کیا۔ جیسے اس کی مثال میں دے دوں، قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، بے شک قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اگر رب یوں فرما دیتا میں نے نازل کیا میں حفاظت کرتا ہوں تو بات تو پھر بھی پکی تھی، بات تو پھر بھی عظمت والی تھی، لیکن یہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ اصل
اگر کسی چیز کی عظمت بیان کرنا ہو نا، رب تبارک و تعالیٰ کی تو عظمت ہے ہی تصور سے باہر، غیر محدود ہے۔ کسی محدود چیز کی عظمت اللہ نے بیان کرنی ہو تو اللہ ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ جب ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اس چیز کی عظمت کو ترازو میں نہ تولنا، اس چیز کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ لڑائی نہ کرنا۔ تم اس کے ساتھ لڑائی کرو گے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ لڑائی تمہاری اس کے ساتھ ہے، بلکہ رب فرماتے ہیں پھر تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے ہم جو کہا ہے، جیسے دیکھیں نا قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ اگر مقام ملا تو قرآن کو ملا نا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب لاکھ لوگ کوشش کرتے رہیں کہ ہم قرآن میں تبدیلی کر لیں، ہو سکتی ہے؟ باقی کتابوں میں ہو گئی ہے۔ تورات آپ کو اصلی صورت میں نہیں ملے گی، اب انجیل اصلی صورت میں نہیں ملے گی، زبور اصلی صورت میں نہیں ملے گی، لیکن قرآن جیسا لوح محفوظ پہ تھا، جیسا نازل ہوا، ویسا ہی صحابہ نے جمع کیا، اور آج بھی اسی شکل میں قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کو تبدیل کرنے والے نہیں تھے، آج بھی ملیں گے آپ کو۔ اسلام کے دشمنوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ قرآن میں تبدیلی کریں، کبھی مانوی تبدیلی کرتے ہیں، کبھی لفظی تبدیلی کرتے ہیں۔ بے شمار آپ کو بندے ملیں گے قرآن میں تبدیلی کرنے والے، لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، میں نے کہا ہم نے لیا ہے۔ اب قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اس لیے لاکھ کوشش کرو، قرآن کی زبر کو زیر نہیں کر سکتے ہو، زیر کو زبر نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ حفاظت بندوں کے ذمہ نہیں لگائی۔ اگر بندوں کے ذمہ ہوتی نا تو پھر تو اس میں تبدیلی آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہمارے ذمہ ہے، نازل بھی ہم نے کیا۔ یہ میں ابھی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اس آیت مقدسہ کی طرف لے کر جاتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے ذکر کی بات آئی، آپ کی میلاد کی بات آئی، آپ کے حسن و جمال کی بات آئی، آپ کے علوم کی بات آئی، آپ کے اختیار کی بات آئی، تو یہاں پہ بھی اللہ نے ہم کے ساتھ خطاب کیا۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یوں نہیں فرمایا وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا جہاں جمع کا صیغہ ہے، ہم نے، رب نے ہم نے کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، فرمایا میرے نبی کی میلاد کو ختم کرنے والوں، میرے نبی کی خاتم النبیین پہ حملے کرنے والوں، یہ سن لو، اپنے نبی کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ نبی کے ذکر کی بلندی کے پیچھے میری ذات ہے، نبی کو خاتم النبیین میں نے بنا کے بھیجا ہے۔ اب جو میرے نبی کے خاتم النبیین پہ حملہ کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، تو ہمت ہے تو رب سے لڑائی کر کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا۔ تم کوشش کرتے رہو، لاکھ جتن کرتے رہو، شرک و بدعت کے فتوے لگاتے رہو، میلاد ختم نہیں ہو سکتی، میلاد ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ ورفعنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلند کیا، اپنے رسول کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ اب میں اگلے جملے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اس کو پہلے سمجھانا مقصد تھا، تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔
اللہ نے پیغام دیا کہ یہ ذکر اتنی عظمت والا ذکر ہے کہ اس کو ختم کرنے والا ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ اس ذکر کے پیچھے رب فرماتے ہیں میری ذات ہے، جس طرح قرآن کی حفاظت کے پیچھے میری ذات تھی، قرآن کے ایک زبر میں زیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے نبی کے ذکر میں کمی نہیں آ سکتی۔ اب میں اور آپ سمجھے نا کہ ہم میلاد منا کے اس ذکر کو بلند کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نے بلند کر دیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ورفعنا، یوں بھی نہیں کہا کہ ہم بلند کریں گے، اللہ نے فرمایا تم نہیں تھے، میں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے طبقات ابن سعد میں ایک روایت آتی ہے نا، آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی، لیکن میں آپ اس کو اصل حالت میں آج سنا دیتا ہوں، اور بھی کتب میں یہ موجود ہے، سیرت البیہ میں موجود ہے، چلے سیرت البیہ کے الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عمر کا پتہ تو نہیں ہے، اندازہ تو نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں ایک نشانی میرے پاس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل نشانی کون سی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوتھے حجاب پہ ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا، میں نے حجاب کہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں آسمان پہ، آسمان نہیں، حجاب ہے حدیث کے لفظ، اللہ کے حجاب میں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، روز روز نہیں چڑھتا تھا، 70,000 سال کے بعد۔ اور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کیلکولیٹر لے کر اندازہ کر لیں، پھر آپ کو عمر پتہ چلے، اندازہ ہی ہوگا نا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ پوچھا، جبریل نے یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن اندازہ دے رہا ہوں کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چوتھے حجاب میں چڑھتا تھا، چمکتا تھا، میں نے اپنی زندگی کے اندر 72,000 مرتبہ اس کو دیکھ لیا ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا عزت ربی و جلال ربی، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرے رب کی عزت کی قسم، میرے رب کے جلال کی قسم، ذالک الکوکب انا، جبریل جس ستارے کو تم دیکھ کر اپنی عمر کا حساب لگوا رہے ہو، کہ جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد چڑھتا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا، اپنے محبوب کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ اور اگلا آیت کا اگلا ایسا، اچھا بہت سے ترجمہ کرنے والے نے تقریباً 90 سے 95% آپ ترجموں کو لوں قرآن مجید میں، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں کیا ہوا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے دھیانی کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن صحیح نہیں کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ترجمہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہی ترجمہ ہے نا، آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جا کر۔ تو اگر یہ ترجمہ ہوتا تو پھر لفظ یوں ہوتے ورفعنا ذکروں کا، پھر قرآن مجید کے موتی یہ ہوتے ورفعنا ذکروں کا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن قرآن کی آیت اس طرح تو نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے ورفعنا لاکا ذکر، لام بھی ہے نا، تو لام کا معنی بھی تو کرنا پڑے گا، تو لام انتفاع کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب؟ آسانی سے اگر سمجھاؤں، روئے زمین کی ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے محبوب میرے مطمع نظر میں تیری رضا ہے،
ذکر بھی تیرا بلند کیا تیری رضا کی خاطر کہ تو راضی ہو جا، اس لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیونکہ آپ کا اگلا ناتھان آیا ہوا ہے اور میں آپ کے ذوق کو سمجھتا ہوں کہ آپ ناتھانوں کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے، چونکہ آج 12 ربیع الاول شریف تھا، میں کل سے سویا نہیں، اس لیے صبح سارا دن جلوس میں رہا تو زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا یہ پروگرام میرا اپنا ہوتا ہے، اس میں تو ہر حال میں آنا ہی پڑتا ہے، اگر جسم اجازت نہ بھی دے تو تب بھی آنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اپنی معروضات صرف اب چند اور لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اس آیت مقدسہ کا ایک پہلو صرف بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جبریل سے پوچھا اے جبریل تمہارے خیال میں اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اللہ نے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیسے کیا؟ تو جہاں جبریل امین نے ایک حدیث قدسی پڑھی تھی جو آج بھی کتب میں موجود ہے، تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو اور بھی اس میں بے شمار احتمالات ہیں لیکن میں آج زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، صرف ایک احتمال کو بیان کر کے اختتام کرتا ہوں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب آپ کا ذکر آپ کی خاطر ایسے بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ یا اللہ اگر کوئی تیرے ذکر کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ بھی حدیث قدسی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے من ذکرنی فلم یذکرک، اے محبوب کوئی یہ سمجھے نا کہ اللہ اللہ کر کے وہ جنت حاصل کر لے گا، تیرا ذکر چھوڑ کے جنت میں جا سکے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بھی بندے ذہن میں رکھیں جو اپنی دکانوں پہ لکھتے ہیں جا ایجن جا کے جو، یا صرف محمد کا ذکر ہی نہیں کرتے، لکھتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں یا نہ لکھنا پڑ جائے، یا محمد نہ کہنا پڑ جائے، یا رسول اللہ نہ لکھنا پڑ جائے۔ تو ذرا اس حدیث کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے من ذکرنی، محبوب کوئی بھی ہو، چاہے نمازیں پڑھانے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تبلیغیں کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، میرا ذکر کرے فلم یذکرک، تیرا ذکر نہ کرے، فلیس لہ نصیب فی الجنہ، وہ دنیا میں سب کچھ کہلوا سکتا ہے، اپنے آپ کو مفتی بھی کہلوا سکتا ہے، اپنے آپ کو پیر بھی کہلوا سکتا ہے، مولوی بھی کہلوا سکتا ہے، لیکن جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں حصہ اسی کا ہے جو ایک سائیڈ پہ یا اللہ کہے، دوسری سائیڈ پہ یا رسول اللہ کہے۔ یہ اللہ نے بلند کر دیا۔ رب فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، تیرا ذکر میں نے اس طرح بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور یہ ذکر بھی اللہ نے میری اور آپ کے مرہون خاطر نہیں رکھا کہ ہم لکھیں گے، ہم نعرے لگائیں گے تو ذکر بلند ہوگا۔ ہم نہیں تھے، اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر تھا۔ ہم نہ ہوں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا۔ میں صرف ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں، مستدرک شریف، مستدرک للحاکم، اور یہ وہ کتاب ہے کہ بخاری اور مسلم نے جن اسناد کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں روایتیں نقل کی ہیں، ان سے انہی اسناد کے ساتھ صحیح حدیثیں کسی وقت کی کمی کی وجہ سے یا کتاب بڑے ہونے کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے چھوڑی، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر وہ حدیثیں جمع کر دی۔ دوسرے لفظوں میں مستدرک کی حدیث کا وہی مقام ہے جو بخاری و مسلم کی حدیث کا مقام ہے۔ تو مستدرک شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ مستدرک للحاکم کے اندر اور راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے حدیث
کی صحت یا سند بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ نسبت ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوگی تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، اگر نہ کھاتے تو میں اور آپ کیسے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کا ایک سبب بنانا تھا نا، تو اسی لیے شجر ممنوعہ کھایا۔ جنت میں تھے، شجر ممنوعہ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا زمین میں بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، جو میرے اور آپ کے لحاظ سے خلاف اولا بات نہیں ہوتی، لیکن نبی کے لحاظ سے وہ خلاف اولا ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء پھر ایسی باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، رو رو کے استغفار کرتے رہے، تو جب ان کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ یہ کی کہ اللہم اغفر لی بجاہ نبیک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ دعا یہ کی کہ یا اللہ محمد کے وسیلے سے میری بخشش کر دے، مجھے معافی دے دے محمد کے وسیلے سے۔ جب انہوں نے، اللہ نے خود ہی ڈالی ان کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق دینے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو انہوں نے یہ دعا کیسے مانگ لی؟ اللہ نے دعا ڈالی نا توفیق تو تب ہی مانگی، لیکن اس کے باوجود حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ دعا مانگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد، آدم تو نے محمد کو پہچان کیسے لیا؟ وہ تو لباس بشری میں ابھی آئے ہی نہیں، لباس نورانی شکل میں وہ پہلے سے ہیں، لیکن لباس بشری میں ابھی دنیا میں نہیں آئے، وہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کو تو دنیا میں ابھی میں نے بھیجا ہی نہیں ہے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کیسے کہی؟ کیف عرفت یا محمد؟ میں یہ استغفار ان کے نام کے وسیلے سے آدم تو نے کی، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے آدم میرے محمد کو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، حدیث کے الفاظ ہیں یا اللہ خلقتنی بیدک، اے اللہ تو نے مجھے اپنی دستر قدرت سے پیدا فرمایا، میری تخلیق تیرے قدرت کے ہاتھ کے ذریعے ہوئی، وَنَفَخْتَ رُوحِي، تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی۔ میرا خاکی جسم تھا، مٹی اور پانی کے گارے سے تو نے ہی بنایا، پھر اس میں روح بھی تو نے پھونکی، جب مجھے روح ملی فرفعت راسی، میرے اندر زندگی آئی تو میں نے سر اٹھایا، میں نے اوپر دیکھا، رأیت العرش، اے میرے رب میری پہلی نظر تیرے عرش پہ پڑی۔ بے شمار روایتیں جہاں پہ ہیں، لیکن میں وہ روایت جو مستدرک کی ہے صرف اسی کے الفاظ سنا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی، مجھے حیات عطا کی، حیات ملی، تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اوپر کیا، سر کو اوپر کیا تو رأیت العرش، میں نے تیرے عرش کو دیکھا، میں نے تیرے عرش پہ جب نظر ڈالی، رائے تو تیرے عرش کے حالا ساکمل مکتوب اسمہ محمد، مجھے عرش کے پاؤں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا نظر آیا، تو میں جان گیا کہ یہ کوئی بہت عظمت والی ہستی ہے کہ جس کا ذکر بھی اللہ اپنے ذکر سے جدا نہیں کرتا۔ عرش رب کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اس ہستی کا ذکر کر رکھا ہے۔ اسی لیے جبریل عرض کرتے ہیں اے محبوب رب نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت مہی، جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو میں نے پہچان لیا کہ
یا اللہ تیرا محبوب بندہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کی عظمت اتنی ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ سارے انبیاء کو بھی اسی کے وسیلے سے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب ہم کہا نا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ روکنے والے لاکھ جتن کرتے رہیں، یہ میلاد ہوتا رہے گا، کیونکہ اس میلاد کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کیا۔ چلتے چلتے میں ایک میلاد کے حوالے سے آپ کو گفتگو کر دوں۔ میں نے کہا اللہ نے ذکر کو بلند کیا، میں نے میلاد خاص کہا تو میلاد کی بات کر دوں۔ امام ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حضور علیہ السلام کی جب لباس بشری میں ولادت ہونا تھی، آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی، اگلا دن 12 ربیع الاول شریف کا تھا، اور حضور علیہ السلام کی ولادت آپ کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف میں مکہ میں ہوئی۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو اس کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسان بن ثابت کا نام اور کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، نعت خوانوں نے یاد کر رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نعت پڑھنے کے عمل کو ان کے اس طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت سن کر حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے نا، اور ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے، وہاں حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں، شاید آپ کو وہ نہ پڑھ کے سنائے گئے ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے میری طرف سے مشرکین مکہ کو جواب دو، جو میری ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، چونکہ شعروں میں کرتے ہیں تو تم نے شعروں میں جواب دینا ہے۔ وہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو چادر بچھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس ما نافخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ ہے حدیث کا کہ اے اللہ حسان کی مدد جبریل کے ذریعے کر، جب تک یہ تیرے ناموس رسول کی ناموس کی عزت کرتا رہے، حفاظت کرتا رہے۔ تو اس نعت کو جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اس میں گستاخوں کا رد ہونا چاہیے۔ وہ نعتیں تو آج ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم اگر پڑھے تو کہتے ہیں برادری ناراض ہو جاتی ہے، پیسے نہیں ملتے ہیں۔ اب گستاخوں کا رد کیا ہو کہ سامنے دیکھو نا، اگر رافضی بیٹھے ہیں تو وہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت بیان ہو، ہمت ہے۔ اللہ کے رسول کو تو یہی پسند ہے، اور اگر سامنے گستاخ رسول بیٹھے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی صفات بیان ہونی چاہیے، ان کے عقیدے کا رد ہونا چاہیے۔ پھر پڑھیے اعلیٰ حضرت کی نعتیں، ہر نعت کے اندر ہر مصرع قرآن و حدیث پہ دلالت کرے گا، لیکن ہمارے نعت خوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتی اعلیٰ حضرت کی نعتیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اس لیے یہ اب روایت کرتے ہیں، میں دوسری جانب نکل گیا، انہوں نے 120 سالہ زندگی پائی، 60 سالہ زندگی یہودیت میں، پھر 60 سالہ زندگی حالت ایمان میں۔ مدینہ شریف میں تھے، یہودیوں کے عالم بھی تھے۔ فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، ہم سو رہے تھے، بڑی اچھی نیند آئی ہوئی تھی، اس سمیت صوتاً شدیداً، اچانک ایک اونچی آواز نے ہمیں جگایا، بہت اونچی آواز آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سمیت صوتاً قط انفذہ، صرف اونچی ہی نہیں تھی، بڑی پر اثر بھی تھی۔ جس کان کے ساتھ ٹکراتی وہ کان چاہتا، وہ اس کی کان والی ذات چاہتی کہ میں اس آواز والے کو دیکھوں بھی صحیح، کہ یہ آواز اتنی پر اثر، اتنی اونچی، دیکھ اور رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سن کر آواز اٹھ کھڑا ہوا، اپنے حجرے سے نکلا کہ آواز کی طرف جاؤں کہ یہ آواز دینے والا کون ہے۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا آواز میں نے سنی،
لیکن میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میں نہیں، اس وقت مدینہ تھے نہیں تھا، یثرب تھا، آبادی بھی تھوڑی تھی. کہا جتنے مدینہ شریف کے لوگ تھے، عورتیں اور مرد، سارے اسی آواز کی طرف جا رہے تھے. سب کے کانوں میں وہ اذان ہے، سب کے کانوں میں اس اذان نے اثر کیا. کہتے ہیں ہم اس آواز کی طرف لپکے، فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ. ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو آپ لباس بشری میں دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. اس رات کو تو آپ نے آنا تھا، پیدائش بھی آپ کی مکہ میں ہونا تھی، لیکن یہ میلاد تو مدینہ شریف میں منایا جا رہا تھا. یہ روایت تو مدینہ شریف کے باسی بیان کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مدینہ شریف میں تھے، تو آواز دینے والا یہودی تھا، یہودیوں کی کتاب کا ماہر تھا، یہودیوں کی کتاب کا عالم تھا. وہ ہمیں آواز دے کر پکار رہا تھا، اور پکار کس جگہ پہ کہا رہا تھا؟ فَإِذَا هُوَ حُتِمَ مِنْ أَحْتَامِ الْمَدِينَةِ. آبادی سے باہر نکل کر مدینہ شریف کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے میں کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہا تھا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَبِيَدِهِ شُعْلَةٌ مِّن نَّارٍ. اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ بھی تھا. یہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ اس وقت روشنی کے لیے شعلے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، کیونکہ چراغ نہیں تھے، لالٹینیں نہیں تھے، موم بتیاں نہیں تھیں، یہ مرچیں بھی نہیں تھیں جو آج کل لگتی ہیں نا. ہم تو روشنی کے لیے لگاتے ہیں، اپنے نبی کی تعظیم کے لیے لگاتے ہیں، لیکن لگتی ہیں کسی نہ کسی کو، ان کی اپنی قسمت. یہ نہیں تھی، آگ کا شعلہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ٹیلے پہ کھڑا تھا. اب یہاں ترجمہ کرنے والے اپنے انداز سے کریں گے، میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. کرنے والے یہ کریں گے کہ اس نے آگ کا شعلہ اس لیے پکڑا ہوا تھا کہ لوگ جب میری طرف لپکیں تو مجھے دیکھ سکیں کہ میں کھڑا کہاں پہ ہوں. لیکن میں اس ترجمے سے اختلاف نہیں کرتا، اس سے اتفاق نہیں کرتا. کوئی میرے ساتھ اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں یہ اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جب آواز سن کر وہ گھروں سے اٹھے تھے تو آواز سن کر اس تک پہنچ سکتے تھے، پھر وہ تھا بھی مدینہ شریف کا تو آواز بھی پہچان سکتے تھے. میرا نظریہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر کرے، تو اللہ ہی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے نبی کا میلاد ہو اور لائٹنگ نہ ہو. لائٹنگ کے طور پر اس نے آگ کا شعلہ پکڑا ہوا تھا کہ نبی کا میلاد کرنا ہے تو پھر لائٹنگ بھی کرنی ہے. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. میں نے اس لیے کہا کہ وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، غلط اس کو بھی نہیں کہتے، لیکن یہ تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے نا. میرے عقیدے نے یہ ترجمہ کیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر اس کو کوئی جھٹلائے تو ظاہر دلائل سے جھٹلانا پڑے گا نا. ویسے تو وہ میری بات کا انکار کرے گا، میں اس کا انکار کر دوں گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہاں کوئی دلیل کے ساتھ یہ بات نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر میں بھی مان لوں گا. جس طرح وہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانے والے ہیں، ہم نے وہی مانا کرنا ہے جس سے میلاد کے لیے یہ ساری تہذیب کی چیزیں جائز قرار پائیں. بات مدینہ شریف کی ہو رہی ہے، اس دن کی ہو رہی ہے جس دن آپ کی ولادت ہونا تھی، رات کے پچھلے پہر کی ہو رہی ہے. اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اسے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا. ہم نے کہا ما لکا وے لکا، یہودی تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے، رات کے اس پہر میں تو نے ہمیں جگا دیا ہے. اتنی اچھی نیند ہم سو رہے تھے، اگر کوئی بات کرنا ہی تھی تو صبح کر دیتا. اب تو صبح ہونے والی تھی، تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا تھا، اسی وقت تو نے ہمیں کیوں جگایا؟ تو اس یہودی نے کہا بات اسی وقت کی تھی، کرنی بھی ابھی ہے، صبح کا انتظار کیوں کروں؟ بات جو ابھی کی ہے تو کرنی بھی ابھی ہے. انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا انظروا ھذا کوكب احمد. اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، یہ ستارہ دیکھو. ھذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے آتا ہے.
آج یہ ستارہ قریب آیا ہوا ہے اور اس نے نام بھی لے لیا، اس نے کہا احمد ہے، اس ستارے کا نام بھی احمد ہے، ساتھ ہی کہا قد طلعہا، یہ ستارہ چڑھ چکا ہے۔ طلع ماضی ہے، اس پر قد آ گیا، یہ اب ماضی قریب پہ دلالت کرے گا۔ کہا ابھی ابھی چڑھا ہے، جب میں نے تمہیں آواز دی ہے اسی وقت چڑھا ہے، کیونکہ ماضی قریب پہ دلالت کرے گا۔ چڑھ چکا ہے، ابھی ابھی چڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا ستارے تو روز چڑھتے ہیں، اگر آج یہ چڑھا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ہمیں تو نے جگا دیا؟ اس نے کہا کہ لم یطلع ھذا الکوکب الا بالنبوۃ۔ اس نے کہا تم سمجھتے ہو یہ ستارہ روز چڑھتا ہے؟ یہ ستارہ روز نہیں چڑھتا، یہ ستارہ ہر ہفتے میں بھی ایک بار نہیں چڑھتا، مہینے میں بھی ایک بار نہیں چڑھتا، سال میں بھی ایک بار نہیں، یہ تو صدیوں بعد چڑھتا ہے۔ صدیوں بعد یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے الا بالنبوۃ، کسی نہ کسی نبی کی میلاد ہوتی ہے۔ یہ نبی کی میلاد کے تذکرے کے لیے آتا ہے، یہ نبی کی میلاد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نشانی کے لیے آتا ہے۔ تو وَلَمْ يَبْقِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا نَبِيُّ الْآخِرَةِ، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجنے تھے وہ سارے آ کے چلے گئے ہیں، اب خاتم النبیین کی آمد باقی ہے، آخری نبی کی آمد باقی ہے۔ تو ابھی یہ ستارہ چڑھا ہے، وہ نبی مکہ میں آیا ہے، لیکن میں مدینہ شریف میں تمہیں اس کی میلاد بیان کر رہا ہوں۔ تمہیں میں نے جمع کر کے بتایا ہے کہ اب یہ وہاں جا کر دیکھ لو، آخری نبی خاتم النبیین پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے تو بتائے؟ وہاں تو روایت کے الفاظ ہیں یضحکون، وہ ہنسنے لگ پڑے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب مکہ شریف سے خبر آئی نا، پھر سب کو پتا چلا کہ وہ جو احمد ہے وہ اللہ کی محبوب کی، اللہ کے بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں۔ رب نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ستارے تو انبیاء کی ولادت کا ذریعہ تھے، تو نبیوں کے لیے تو پہلے ستاروں میں چڑھتا تھا تو کوئی نام نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ کون سا نبی آیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی عظمت اتنی تھی کہ ستارہ چڑھا تو اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ محمد پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کے لیے، آپ کے لیے کے خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا میلاد یہودیوں سے منوایا۔ آپ کے ماننے والے تو بعد میں مانیں گے نا جب آپ اعلان نبوت کریں گے، لیکن آپ کا ذکر رب فرماتے ہیں میں نے یہودیوں کے عالموں سے بھی کرا دیا۔ یہ عظمت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ